السلام علیکم دوستو، آج میں جس پودے کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی فیملیئر ہیں، آپ سب اس سے فیملیئر ہوں گے۔ یہ جی انگور کی بیل ہے۔ یہ پودا میں نے لاسٹ ایئر لگایا ہے سیزن کے اینڈ پہ، اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ گرمی کی شدت کی وجہ سے یہاں سے اس کی جڑیں بھی نکل آئی ہیں، کیونکہ مٹی تو اڑ گئی ہے یہاں سے دھول بن کے۔ اور اسی گملے کے اندر یہ 24 انچ کا گملہ ہے، جس کے اندر میں نے یہ ایک ٹماٹر کا پودا بھی لگا دیا تھا۔ یہ تربوز بھی لگا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ اب بڑا بھی ہو جائے گا۔ یہ ایک دو مرچ کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ انگور کی بیل ہے، اور انگور کی بیل ماشاءاللہ اس سال گرو کر کے یہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی، پکی بھی ہو گئی، اور یہ اس کی فریش گروتھ ہے۔ اس کو میں نے پرون کیا تھا کافی اچھا خاصا اس کی گروتھ کے باوجود بھی، اور جس پہ میرے والد صاحب بھی ناراض ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا فریش گروتھ کو آپ نے کیوں پرون کر دیا، لیکن مجھے اس لیے لگا کہ وہ لیوز ہی تھے اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ملٹیپل برانچز نکال لے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پودا جو ہے میرا الحمدللہ، یہ ادھر سے بیل ایک شاخ تو اس کی بھاگتی ہوئی جا کے ادھر کدو کے پودے کے پاس بھی چھپ گئی ہے، تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس کو دیکھ کے۔ پہلا ہی سال ہے اور یہ کہاں سے کہاں نکل گئی ہے۔ میرے ایک عزیز ہیں میرے دوست، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ نے کوئی بھی بیل نہیں لگائی، انگور کی بھی نہیں لگائی اور کچھ بھی نہیں لگایا۔ تو محترم یہ آپ کے لیے کہ بیلیں بالکل لگائی ہوئی ہیں، لیکن سب چیزوں کی ویڈیوز شیئر کرنا، اور پھر میرے پاس یہاں پہ انٹرنیٹ کا پرابلم چلتا رہتا ہے۔ اللہ پی ٹی سیل والوں کو ہدایت دے۔ ڈیلی یہاں پہ مجھے کمپلین رجسٹر کروانی پڑتی ہے، اور کیونکہ 3-4 دن میں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جسٹ، تو یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ ماشاءاللہ اس دفعہ اس نے گروتھ کی ہے اور اچھی خاصی ایک اسٹرانگ اسٹک اس کی بن گئی ہے۔ اس سال مجھے خوشی ہے کہ اگلے سال یہ پھل کر دے گا، لیکن اگر اس سال بھی اس پہ ایک آدھ پھل لگ جائے تو میری خوشی دوبالا ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے جسٹ اس کو ٹرین کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ یہ اسٹیل وائرز لگائی ہوئی ہیں، اور کہ یہ بیل گرے نہیں نیچے۔ باقی نیکسٹ ایئر پلان کچھ اور ہے۔ ابھی تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو بانس کی ڈنڈیوں سے ایک چھت بنا دوں اور اس کو اوپر چڑھا دوں اس بیل کو، تو یہ بہت ہی خوبصورت لگے گی، اور گرمیوں میں اوپر آ کے بیٹھنے کے لیے ایک اچھی جگہ بن جائے گی، بالکل آرگینک خوبصورت۔ مٹی کی بات کروں تو یہ مٹی ہے، صرف مٹی ہی ہے، اور اس میں کھاد ہے۔ اس میں میں نے نہ ریت ڈالی نہ کچھ ڈالا، کیونکہ اتنے بڑے گملے میں 24 انچ کا گملہ ہو اگر، تو اس سے بار بار ری پاٹ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو میں ری پاٹ کرنا چاہوں گا تو وہ چاہوں گا میں 2-3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد۔ ہر وقت کی ری پاٹنگ چھوٹے گملے کی انسان کو تھکا دیتی ہے، کڑا دیتی ہے، تو یہ بڑا گملہ ہے، اور جب آپ نے اتنی محنت کر لی ہو اور اس کے بعد آپ ری پاٹ کرتے ہیں تو اس میں کافی روٹس ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرش ہے، فرش میں، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ میں کیونکہ آڑو مجھے بہت پسند ہے، تو آڑو کا پودا میں لے کے آیا بہت شوق سے۔ اس کو تقریباً مہینہ ہونے لگا ہے اور اس کو میں نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ اس کا بھی حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ 2 دن میں اس کو میں پلانٹ کر دوں گا۔ لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 24 انچ کا گملہ ہے، اور اس کو ری پاٹ کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو پرون کرتا ہوں، اور میں نے کہا کہ اس کو میں ٹرین کر دوں۔ اس مٹی میں بات میں آپ کو بتا رہا تھا مٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مٹی میں یہ ہے کہ یہ پودا خوش رہتا ہے، زیادہ گرمی ہو تو بھی وہ مٹی جو ہے وہ کام کر جاتی ہے، کیونکہ گملہ بھی مٹی کا ہی ہے، گملے میں آلریڈی ریت ہے اس کے بلڈنگ میٹیریل میں۔ یہ جو گملے ہوتے ہیں یہاں کے عموماً یہ مل جاتے ہیں 400 روپے کا، 450 روپے کا یہ گملہ تھا۔ اس گملے میں یہ مٹی اور ریت کو ملایا جاتا ہے، اور ایک جو ٹھنڈک یا نمی کا احساس ہے وہ وہاں سے بھی ملتا رہتا ہے پودے کو۔ باقی ایویپوریشن سوائل کی بڑی اچھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ مٹی ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو جتنے نیوٹرینٹس چاہیے اس کو ملتے رہیں۔ وقتاً فوقتاً میں تھوڑی بہت کھاد اس میں ڈالتا رہتا ہوں، کیونکہ سردیوں میں یہ پودا بالکل ہی مرا ہوتا ہے، اور میرے پاس ایک چھوٹی سی اسٹک تھی تقریباً اتنی، اور
کافی پتلی تھی یہ اسٹک، ایک دو برانچز اس سے نکالی ہوئی تھی، کافی حد تک میں نے پرون کر دیا۔ مجھے پودوں کو پرون کر کے ان کو صاف رکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ اس کو نظر سے بچائے، یہ بہت ہی ہیلدی اور خوبصورت فریش برانچز ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت برانچز ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہیں۔ یہ پودے پہ کہیں بھی آپ کو کوئی بھی لائن تک نظر نہیں آئے گی کہ یہ کہیں سے اس کو ڈیمیج ہوا ہے یا خراب ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ میں نے جو محنت کی اس کے ساتھ، اس کو بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں خوبصورتی ایڈ کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھل بھی کرے گا۔ یہ میں انگور کی مختلف ورائٹیز لاتا رہتا ہوں ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر، کچھ خراب بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ میں ان کے ساتھ مختلف اوٹ پٹانگ تجربے کرتا رہتا ہوں۔ ایک انگور یہ بھی پڑا ہوا ہے، یہ تو اس دفعہ میں لے کے آیا تھا، یہ کارڈینل ہے، یہ بہت بڑا تنا ہے اس کا، لیکن اس کو سب سے بڑے پرابلم یہ ہے، یہ میں نے لیا بھی کاسٹلی، اس کو لا کے میں نے گملے میں لگایا اور یہ گملہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے اس سے چھوٹا لگتا ہے۔ اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جب اتنا بڑا پودا آپ نکالتے ہیں زمین سے تو وہ بالکل ہی مرنے والی حالت میں آ جاتا ہے۔ جب پودا مرنے لگتا ہے تو پھر آپ کا جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ پہلے سال آپ اس کی زندگی بچا لیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو ابھی تو اس نے کچھ فریش لیوز نکالے ہیں، یہی ڈفرینس ہوتا ہے۔ یہ پودا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے مڑے توڑے پتے اور یہ چیزیں، اس کی میں نے پروننگ بالکل نہیں کی۔ اس کی پروننگ میں اس سال کے اس سیزن کے اینڈ پہ کروں گا، اور اگلے سیزن میں اس کی، یہ دیکھیں اس کی فریش برانچز کی نکلی ہوئی ہیں، اگلے سیزن میں اس کی بہت ہی خوبصورت گروتھ آئے گی، کیونکہ وہ میں خود کروں گا انشاءاللہ اس کی پروننگ۔ جب آپ باہر سے چیز لے کے آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کی ہی ہوتی ہے۔ اس کے کمپیریزن میں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی نیٹ پودا ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر محنت اس کے مالک نے خود کی ہوئی ہے۔ باقی لوگ جو ہیں، جو بڑے اسکیل پہ فارمنگ کرتے ہیں، انہوں نے لڑکے رکھے ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، یا مالی وغیرہ، تو وہ اتنی کیئر نہیں کرتے جتنی آپ اپنی چیز کی خود کیئر کرتے ہیں۔ امید ہے یہ فروٹنگ پہ آئے گا۔ میں کافی ڈھونڈتا رہا کہ مجھے تھامسن سیڈ لیس گریپس مل جائیں، لیکن وہ مجھے ملے نہیں۔ امید ہے وہ ملیں گے تو یہ ایک زبردست قسم کی ویڈیو بنا کے، چھت میری چھوٹی ہے، تقریباً 70 سے 80 پودا اس کے اوپر ہے، بڑے چھوٹے تمام گملوں میں، اس سے زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا، تو کافی لوڈ آ جاتا ہے چھت پہ بھی۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ میں کتنی ایک بیلیں چلا لوں گا، تو اتنی بیلیں چلانے کا میرے پاس یہاں پہ اسپیس ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ماشاءاللہ گروتھ دیکھیں آپ، اس کے پتے کا سائز دیکھیں، اس کے پتے میرے ہاتھ سے بھی بڑے بڑے ہیں، چوڑے چوڑے ہیں۔ تو الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں اس کی گروتھ سے۔ باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسا لگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے اور انفارمیٹیو لگے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے فیس بک پہ اس کو شیئر کریں، لوگوں کو انوائٹ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے جڑے رہیے گا ساتھ۔ اللہ نگہبان۔